السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت میں آپ کے سامنے سورہ عبس کی آیت نمبر 17 سے لے کر 32 فرام 17 اپ ٹو 32 آیت کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے۔ یہ کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرے۔ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی نڈایا، پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر غلے اگائے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ ان آیت میں انسان پر غضبناک ہو رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیسا منکر حق ہے یہ، یعنی حقائق کو کیسے جھٹلاتا ہے یہ خود اپنی صورتحال کو اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے، اپنی حقیقت کو اچھی طرح جانتا اور سمجھتا ہے۔ اس کے سامنے پوری دنیا اور اس کے حقائق موجود ہیں، اچھے لوگوں کے بھی انجام موجود ہیں، برے لوگوں کے انجام موجود ہیں۔ پھر یہ ان حق کی باتوں کو کیوں جھٹلاتا ہے، کیسے جھٹلاتا ہے یہ، اس کی جرات کیسی ہوتی ہے کہ جھٹلائے؟ اور یہ پھر اس انسان کی حقیقت بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت اتنی ہے کہ ایک معمولی حقیر بوند سے یہ پیدا ہوا ہے، ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ بتائیے آپ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس نطفے کی کوئی حقیقت ہے؟ پھر اس سے پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ ہم نے اس کی تقدیر مقرر کی، یعنی اب اس کی زندگی میں کیا کیا مرحلے آئیں گے، کیا کیا اس کے ساتھ ہوگا، کیسی عمر پائے گا، کیسی صحت پائے گا اور کیا کیا کام کرے گا، یہ سب اس کے بارے میں لکھ دیا گیا، یہ کرے گا۔ اور پھر جو بھی کرے گا، وہ جیسا بھی کرے گا، اس کے لیے اس کی راہ کو آسان کر دیا، اس کے کاموں کو اس کے لیے آسان کر دیا۔ یعنی وہ چاہے تو اچھی راہوں پر چلے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا اور زیادہ عروج پر لے جائے گا، اور جو انکار کرے گا، منکر حق بنے گا اور ان باتوں پہ یقین نہیں کرے گا جو اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں، تو پھر اس کے لیے ویسے ہی اس راہ کو مشکل بنا دیا جائے گا، یعنی اس راہ کو آسان کر دے گا جس پر وہ چلنا چاہتا ہے۔ اگر برے راستے پر چلنا چاہتا ہے تو اس کا برا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حقیقت ہے انسان جب نیکیوں پر چلنے کے ارادے سے چل پڑتا ہے تو نیکیوں کے کام آسان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ اور جب کوئی سوچ لیتا ہے کہ نہیں مجھے برے کام ہی کرنے ہیں، یہ غلط کام کرنا ہے، وہ غلط کام کرنا ہے، اس میں بڑا لطف ہے یہ میں کروں گا، اس میں بڑا لطف ہے یہ میں کروں گا، اس میں بڑی کمائی ہے میں یہ غلط کام کروں گا اتنے کما لوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہی آسان کر دیتا ہے۔ یہ زندگی کے تجربات بتاتے ہیں۔ اللہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو روک لینا چاہے کسی برے کام سے، تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ دخل دیتے ہیں اور اس کو روک لیتے ہیں، پھر وہ نہیں کر پاتا۔ لیکن عام طور سے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے ارادے کے مطابق چھوڑ دیتا ہے کہ جیسا چاہے کرے۔ اور پھر اسی لیے تو یہی تو امتحان ہے انسان کا کہ وہ پھر کیا ارادہ کرتا ہے اور کس راستے پر چلتا ہے۔
تو یہ زندگی کا راہ آسان کر دے گا جملہ آیا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ دونوں راہیں آسان ہو جاتی ہیں، جس پہ چاہے وہ چلے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد سے اسے ہم موت دیتے ہیں اور قبر میں پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ اگر نیک اور اچھا ہی عمل کرتا رہے گا اور زندگی اس کی چلتی چلی جائے گی، نہیں، اس کے لیے ایک وقت بھی مقرر کر دیا ہے، جو کہا گیا ہے کہ تقدیر مقرر کر دی، تو مراد یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کر دیا کہ وہ اس کو موت آئے گی اور پھر وہ قبر میں جائے گا۔ اسی طرح کوئی اگر آدمی برے راستے پر چل رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہی چلتا رہے گا، ہمیشہ کامیاب رہے گا، نہیں، ایک وقت آئے گا اس کا راستہ بند ہو جائے گا، اس کا وقت ختم ہو جائے گا، اس کو موت آئے گی اور وہ بھی قبر میں چلا جائے گا۔ تو یہ انسان کی حقیقت ہے، زندگی کا مختصر قصہ یہ ہے۔ لیکن انسان اکڑتا ایسے ہے جیسے کہ ہمیشہ رہنے والا ہے، ہمیشہ رہے گا، یہ اقتدار، یہ پیسہ، یہ عیش و عیاشی ہمیشہ رہے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ انسان تھوڑی دیر سوچ لے، کون ہمیشہ کے لیے رہا ہے؟ ایک وقت مقرر ہے کہ اسے مرنا ہے اور پھر قبر میں جانا ہے، اور پھر ایک وقت یہ بھی مقرر ہے کہ اسے دوبارہ اٹھنا ہے، اور میں جا رہا ہے کہ پھر ہم اسے دوبارہ اٹھائیں گے۔ مر تو جائے گا، قبر میں بھی چلا جائے گا، خاک میں مل جائے گا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہم اسے دوبارہ اٹھائیں گے، چاہے کہیں بھی پڑا ہو، کسی حال میں پڑا ہو، خاک میں مل گیا ہو، کہیں بھی ہو، ہم اس کو ایک ایک چیز اکٹھی کر لیں گے اور اس کو دوبارہ زندہ کھڑا کر دیں گے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں جنہوں نے صحیح راہ اختیار نہیں کی، برے راستے پر چلے، اچھی راستے میں نہ خود چلے نہ دوسرے کو کہا، برے راستے سے نہ خود رکے نہ دوسرے کو روکا، تو ایسے لوگوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے فرض ادا نہیں کیا۔ یعنی یہ فرض تھا انسان پر کہ جو نعمتیں ساری ملی ہیں اس کے بدلے میں انسان صحیح راہ پر چلے، برے راستے سے رکے۔ پھر مزید کچھ احسانات کا اللہ تعالیٰ مختصراً ذکر فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو خوراک دی۔ حقیقت میں اگر کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہ کرتا پروردگار تو ہم کہاں زندہ رہ سکتے تھے؟ اب تو پھر بھی ہم 60 70 80 100 سال زندہ رہ جاتے ہیں، لیکن اگر کھانے کو نہ ملتا تو شاید ہم 10 سال میں مر جاتے۔ یہ سب کچھ دیکھ ہی نہ پاتے، کر ہی نہ پاتے۔ پھر پانی بھی بے حساب دیا کہ پینے کے لیے کوئی پانی کی کمی نہیں دی۔ پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا اور اس کے اندر سے غلے، ترکاریاں، پھل اگائے، باغ اگائے۔ یہ بھی بڑا اچھا ہے۔ انسان اگر واقعی وہ غور کرے، جب بیج بونے کے بعد اگر کسی نے یہ تجربہ کیا ہو، ایک اچھی زمین میں آپ بیج بو دیں، اس کے بعد اس پہ پانی ڈالتے رہیں، تو تھوڑے دن کے بعد وہ اوپر کی زمین پھٹتی ہے جہاں پر آپ نے بیج بویا تھا۔ آپ بتائیے کہ کیا بیج اور کیا اس کی حقیقت، اور اس کی وہ جو کومپل اس کے اندر سے نکلتی ہے اس کی کیا حقیقت ہے، کتنا کمزور، لیکن وہ زمین کو پھاڑ کے اوپر آتا ہے۔ عجیب جو جملہ ہے بڑا قابل غور ہے۔ پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا، واقعی بالکل عجیب طرح، ایک معمولی انتہائی نازک کومل، انتہائی نازک بیج، اس میں سے معمولی سی کومپل نکلتی ہے اور وہ زمین کو پھاڑ کے باہر آتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں تو پھر کیا ہے؟ کہاں سے اس میں طاقت آتی ہے کہ اس زمین کو پھاڑ کے مٹی ہٹا کے وہ باہر آ جاتی ہے، جبکہ اس مٹی کا اس تھوڑی سی مٹی کا وزن بھی اس کی اپنی طاقت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس میں اس طرح اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں اور ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بھی اور تمہارے مویشیوں کے لیے بھی، ظاہر ہے کہ مویشی ہماری زندگی کا ایک بڑا اہم حصہ ہیں، تو ان کے لیے بھی کھانے کا بندوبست کیا، پینے کا بندوبست کیا، ان کے رہنے سہنے کا بندوبست کیا، آب و ہوا اچھی دی، بارش دی، ساری نعمتوں سے مالا مال کیا۔ لیکن انسان ہے کہ ان باتوں کو نہیں مانتا ہے، غور نہیں کرتا ہے کبھی سنجیدگی سے بیٹھ کے کہ کیا کیا نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور ان کا شکر ادا نہیں کرتا، جو کہ انسان کی سراسر ذاتی ہے۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔